اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کرنے کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو دین و مذہب میں، نیکی و عمل میں شوہر سے اونچی ہو، یعنی دینداری میں شوہر سے زیادہ ہو، خواہ مالداری میں کم ہو، غریب ہو، اور بہتر ہے کہ لڑکی گول چہرے کی ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ گول چہرے، لمبے چہرے سب ایک ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ گول چہرے کا پوشیدہ راز میں لکھنے سے مجبور ہوں۔ لڑکی دور خاندان کی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ لڑکی دور خاندان کی ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی چچا، تایا، پھوپھا، ماموں، خالو وغیرہ، ان کی آپس کی رشتہ داریوں میں محبت و کشش کم ہوتی ہے، اور اولاد عقل میں اور صحت میں کمزور ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے رشتہ داری دور خاندان، دور مقام کی ہو، ایسی رشتہ داری میں محبت و کشش زیادہ ہوتی ہے، نا اتفاقیاں کم پیدا ہوتی ہیں، اولاد زیادہ ہونہار، سمجھ بوجھ رکھنے والی پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دور خاندان میں شادی کرنے سے خاندان بھی بڑھتا ہے۔ لڑکی تھوڑا بہت دینی و دنیاوی تعلیم پڑھی لکھی ہونی چاہیے، بالکل جاہل و غافل نہ ہو۔ لڑکی کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ بات شوہر کے مزاج پر ہے کہ بعض لوگوں کو موٹی عورت پسند ہوتی ہے اور بعض کو پتلی، لیکن اکثر لوگوں کو پتلی عورت پسند ہوتی ہے۔ عام طور پر پاکستان کے لوگ پتلی عورت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں شادی سے پہلے بہت پتلی دبلی تھی۔ میری امی ام رومان نے مجھے موٹا کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور دوائیں بھی کیں، مگر کسی دوا سے میرا فائدہ نہیں ہوا، چونکہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر میری امی جان نے مجھے یہ کھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخر کار میری امی جان نے مجھے کھجور کھیرے کے ساتھ ملا کر کھلایا، تو اس سے میں موٹی بھی ہو گئی اور اچھے رنگ روپ کی، یعنی رنگ نکھر آیا۔ لڑکی رنگ و روپ میں، حسن و جمال میں بھی اچھی ہو۔ ہر عورت کے لیے ضروری ہدایت۔ ہر وہ عورت جو کہ خاص کر شادی شدہ ہو اپنے حسن و جمال کو باقی رکھے، میلی کچیلی نہ رہے، بدن کی صفائی کرتی رہے کہ کبھی بھی جسم میں پسینے کی بدبو پیدا نہ ہو، بالوں کی صفائی ہو کہ اپنے سر کے بالوں میں روزانہ تیل لگا کر بالوں کو سدھارتی رہے کہ جس سے نہ بال گریں گے اور بڑھیں گے، کیونکہ بالوں کا لمبا موٹا ہونا اور زیادہ ہونا عورت کے حسن و جمال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی نظر میں بھی قابل تعریف ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے سامنے عورتوں کے بالوں کی تعریف کرتی ہے اپنی تسبیح کے اندر، اور مردوں کی داڑھیوں کی تعریف کرتی ہے۔ بہرحال بدن کی صفائی ہو، تھوڑا بہت بناؤ سنگھار عورت کو ضرور رکھنا چاہیے۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے نہیں، غیروں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے شوہر کی نگاہ کو غیر عورتوں پر پڑنے سے بچانے کے لیے، تاکہ شوہر کا دل دوسری عورتوں پر نہ جائے۔ اور مرد کا دل اکثر زیادہ تر دوسری عورتوں پر جب ہی جاتا ہے جب کہ وہ بھنگن بنی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔